زحمت محسوس نہ کریں تو یہ قریب قریب آ جائیں. بلند ترین صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہم السلام. اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے. نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں. دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ. درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں. یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے. ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا اسے علی کر دیا، خود فاتر ہو گیا اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا اسے حسین کر دیا. جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے. درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر. صلی اللہ. دعا ہے کہ آپ سب کا یہاں پہ چل کے آ جانا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی مومنوں مومنات کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں حاجات ہیں، ذکر کے صدقے میں اللہ قبول و منظور فرمائے. توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے. آج کی مجلس منسوب ہے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام سے. بانی سارا سال محنت کرتا ہے، فرش ذا بچھاتا ہے. تو تعجب کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ سارا سال محنت کرنے کے بعد جب بانی فرش ذا بچھا لیتا ہے تو جو ٹائٹل ہوتا ہے مجلس کا اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. افسوس اس بات کا. آج دن تھا منسوب، ظاہر بات شہادت کل ہے مولا کی، اسی سلسلے میں آج کی مجلس رکھی گئی. حق یہی بنتا ہے کہ جو بھی فضائل پڑھے جائیں امام حسن عسکری کے پڑھے جائیں، کیونکہ وقت کے محمد بھی ہیں، وقت کے علی بھی ہیں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے جو بندے بول سکتے ہیں. آپ نے بس تھوڑا سا تعاون کرنا ہے میرے ساتھ. آپ کی امیدوں سے، آپ کے ادراک کا، آپ کے فہم سے پہلے ممبر میں نے چھوڑ دینا. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے ہاں اگر امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد کسی کے فضائل پڑھے جائیں نا تو مجمع بولتا نہیں. ایسا ہی ہوتا. تو اس لیے لوگ جو پڑھنے والے ہیں اہل ممبر وہ اس چیز پہ محنت بھی نہیں کرتے. جو چیز آپ سننا پسند کرتے ہیں لوگ وہی پڑھتے ہیں. اگر ہم جیسا کوئی مسکین بندہ موضوع چن بھی لے تو کچھ بندے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. تو میرے پاس جتنا وقت ہے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام پہ گفتگو ہوگی. مجھے یقین ہے کہ چکوال والے انصاف کریں گے. جس طرح علی ابن ابی طالب کے فضائل سنے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ بھی وقت کا علی تھا، یہ بھی وقت کا علی ہے. بہت شکریہ. بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے. اس سے پہلے کہ سرکار کے فضائل پڑھے جائیں، سمجھنا ضروری یہ ہے کہ سرکار کی آمد کس گھر میں ہو. جب تک گھر کا علم نہیں ہوگا بچے کی معرفت نہیں ہوتی. ایک آیت پڑھتا ہوں، اسی پہ نوکری شروع کرتے ہیں. سورہ نور میں ارشاد خدا بندی ہے فی بیوت نازل اللہ ان ترفع، کہ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن کی تعظیم کا اس نے اذن دیا اور فرمایا کہ ان کو خود سے بلند سمجھا جائے. اب شیعہ تفاسیر بھری پڑی ہے. اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی اس مجلس میں تشریف فرما ہے یا بات اس تک جا رہی ہے تو اس کے لیے کتاب کا حوالہ دینے لگا. کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور. بہت بڑی تفسیر اہل سنت بھائیوں کی. صاحب تفسیر در منصور اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی رحمت العالمین سرور کائنات نے مسجد میں بیٹھ کے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا میرے پیارے صحابہ جان لو اللہ نے فرمایا ہے ہدایت پانے والے
ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن کی تعظیم کا اس نے اذن دیا اور فرمایا ان کو خود سے بلند سمجھا جائے۔ ایک صحابی کھڑا ہو، یا رسول اللہ بلند سمجھا کیسے جائے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ یاد رکھنا، جیسے گھر تمہارے ہیں ویسے گھر ان کے نہیں، جیسے مرد تمہارے ہیں ویسے مرد ان کے نہیں، جیسی مستورات تمہاری ہیں ویسی مستورات ان کی نہیں، جیسے بچے تمہارے ہیں ویسے بچے ان کے نہیں۔ صحابی پوچھتا یا رسول اللہ یہ گھر ہیں کن کے؟ رحمت العالمین فرماتے ہیں گھر ہیں انبیاء کے، یہ گھر ہیں رسولوں کے۔ جیسے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر لفظ سنے، مسجد کے وسط میں سے بلند ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے گھر ہمارے ہیں ویسے گھر ان کے نہیں، جیسے مرد ہمارے ہیں ویسے مرد ان کے نہیں، جیسی مستورات ہماری ہیں ویسی مستورات ان کی نہیں، جیسے بچے ہمارے ہیں ویسے بچے ان کے نہیں۔ یا رسول اللہ یہ گھر ہیں انبیاء کے، یہ گھر ہیں رسولوں کے، کیا ان گھروں میں علی اور بطول کا گھر شامل ہے یا نہیں؟ صاحب تفسیر در منصور اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ سرخی جلال آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ابا بکر نعمہ ہو واللہ من افضلہا، ابو بکر یاد رکھ علی اور بطول کا گھر ان گھروں سے بھی افضل ہے۔ کیا کہیں نبی، بہت شکریہ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے کیا کہنا، مل کے قدری نعرہ حیدری، بہت شکریہ۔ اچھا ہمارے لاہور میں نا ہوتا یہ کہ نعرہ یوں لگایا جاتا ہے، ہاں پہلی مرتبہ آپ کے علاقے میں ممکن ہے نعرہ یوں لگایا جاتا ہو، لیکن یاد رکھے گا یہ نعرہ یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے وہ بندے لگائیں جن کا مولا حجرے میں بنا ہے، جن کا بنا ہی غدیر کے میدان میں ہے، وہ نعرہ یوں لگایا کرے حیدری۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عنوان کی جانب بڑھتے ہیں، ایک روایت میں نے اور پڑھنی ہے، جن بندوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ جو بندے پریشان ہیں نا ان کے لیے روایت ہے تاکہ ان کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ آ جائے۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے نا مکہ سے مدینہ تو مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو یہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ چلتے ہوئے مسجد میں آئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر تیرے چہرے پہ پریشانی کیسی؟ یا رسول اللہ دیکھیے نا جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اتنا رش تھا کہ مسجد کی حد تک تھا، اب اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ گلیاں بھر جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر یہ تو اللہ کی کریمی ہے، رحمت ہے کہ مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ آگے کہتے ہیں سرکار پریشانی اس بات کی نہیں، پریشان صرف اس وجہ سے ہوں پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر تو پریشان نہ ہوا کر، جب تجھے پتہ نہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے، حلالی کون ہے حرامی کون ہے، تو علی کا ذکر شروع کر دیا کر، چہرے کھل جائے مومن ہے، چہرے بگڑ جائے منافق ہے۔ بہت شکریہ بھائی جن کے ہاتھ بلند ہو گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سلامتیاں آپ کے کیا کہنے، آپ جی ہیں، مل کے قدری نعرہ حیدری۔ اگر زحمت محسوس نہ کریں تو یہ جگہ آپ کے لیے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے، مہربانی فرمائیں۔ یا کیمرے سے ڈر لگتا ہے، آج کل کیمرے کی وجہ سے بڑے ڈر لگ جاتا ہے انسان کو، حالانکہ ہے ایک آنکھ والا۔ آپ قریب ہو جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جگہ فرشیز آپ کے لیے بنی ہے، ٹوٹ پھوٹ کے بیٹھیں گے تو یاد رکھیے گا دو طرح کی نماز ہوتی ہے، ایک نماز با جماعت دا کرتے ہیں آپ، اس میں ایک جگہ بھی خالی ہو نا تو علامہ صاحب کیا کہتے ہیں یہاں پہ کوئی ماتمی آئے عزادار آئے مومن آئے آگے بیٹھے صف خالی ہے، تو جب یہاں پہ ساری خالی ہونی جگہ آپ کے لیے بنے گی، آپ قریب ہو کے بیٹھا کریں تاکہ بات آپ تک پہنچے۔ بات ہے امام حسن عسکری علیہ السلام پہ، جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی عباسی حکومت شروع ہوئی تو عباسی خلفاء میں سے سب سے زیادہ ظالم جابر جو بادشاہ گزرا اس کا نام ہے متوکل۔ کیا نام ہے؟ متوکل نے اپنے علاقے میں ایک شہر آباد کیا جہاں پہ اس نے اپنے فوجیوں کو پناہ دی، لشکر کو ایک فوجی چھاؤنی بنائی اور اس جگہ کا نام رکھا سرمرا۔ کیا نام رکھا؟ سرمرا، جہاں پہ صرف فوجی چھاؤنی، صرف فوجی تھے۔ وقت گزرنے لگا، وقت گزرتے گزرتے جو سرمرا تھا وہ ہو گیا سامرا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
جو سامرہ آج موجود ہے جہاں پہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، سرمرہ سے ہوا سامرہ۔ اس متوکل نے قاصد روانہ کیا، اس نے کہا دیکھو میں نے فوجی چھاؤنی بنائی، شیعوں کا امام بھی ہے، اسے یہاں پہ بلایا جائے امام علی نقی علیہ السلام کو، تاکہ اس فوجی چھاؤنی میں رہے، تاکہ نہ تو کوئی حبدار مل سکے نہ کوئی چاہنے والا مل سکے، ہر طرف فوج ہی فوج ہوگی۔ تو لہٰذا جو تبلیغات وہ کر رہے ہیں ہماری حکومت کو خطر ہے، تبلیغات بھی رک جائیں گے، کوئی حبدار مل بھی نہیں پائے گا۔ جب امام مدینہ سے چلے تنہا نہیں آئے، ایک 5 سال کا بظاہر محمد ساتھ تھا، بہت شکریہ بھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاتھ تھام رکھا امام علی نقی علیہ السلام نے 5 سال کے محمد کا، نام کیا ہے؟ حسن عسکری۔ اب دونوں باپ بیٹا دونوں امام حجت ہیں۔ اب جیسے سامرہ کی حد آئی نا، یاد رکھیے گا جو بھی حکومت آ جائے نا، بادشاہ ہو وقت کا، اگر تو حق پہ ہے وہ جانتا ہے میں حق پہ ہوں، اگر باطل پہ ہے وہ جانتا ہے کہ میں باطل پہ ہوں۔ باطل پہ رہتا کیوں ہے؟ اسے حکومت کی لالچ ہوتی ہے۔ جانتا تو تھا نا متوکل وقت کا بادشاہ حقیقی امام علی نقی علیہ السلام ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا پروٹوکول دینا۔ یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ سامرہ کی سرحد پہ آئے، اب پیچھے جو سپاہی چھوڑ کے آیا تھا، اس نے کہا دیکھو یہ جو سامرہ کی پہاڑی ہے نا چوٹی نما، اس پہ تم کھڑے ہو جانا سارے، جس کے پاس تلوار ہو، نیزہ ہو، برچھی ہو، پتھر پہ مارے، ایک گونج پیدا ہو تو تم چیخ چیخ کے کہنا اے ہمارے بادشاہ، آپ جسے کہیں ہم کاٹ دیں، جلا دیں، مار ڈالیں، تاکہ جو علی نقی آ رہا ہے مدینے سے اس کے دل میں رعب اور دبدبہ پیدا ہو سکے۔ یہ سرکار کو لینے کے لیے سرحد پہ پہنچا، امام آئے۔ اب جیسے ہی امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ اس نے 5 سال کا بظاہر، اب کتاب میں لفظ بچہ استعمال، حالانکہ بچہ ہے نہیں، وقت کی حجت ہے۔ اس نے کہا سرکار آپ نے تنہا آنا تھا، فرمایا کہ محمد تنہا نہیں آتے۔ آپ نے لفظوں پہ غور نہیں کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یوں میں لفظوں کو بدلوں تو وقت کے محمد کے ساتھ وقت کا علی ہے۔ اب جیسے سرکار آئے، وہ جتنے تھے وہ انہوں نے پہاڑی کے اوپر کھڑے کوئی نیزے والے نیزہ مارا، برچھی والے نے برچھی ماری، وہ کہ بادشاہ اگر آپ کہیں تو کسی کو ہم جلا دیں، کسی کا سر کاٹ دیں، کسی کو زندہ یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اب جیسے ہی متوکل دیکھا، طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پہاڑی کو دیکھ کر امام علی نقی کو دیکھا۔ اب چکوال والوں مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، محمد چاہے کسی بھی دور کا ہو، یہ محمد کو چھوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ کیوں جاتے ہیں؟ کیا کہنے بھی آپ کے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں، بہت شکریہ۔ کہتا سرکار یہ سپاہی میرے ہیں۔ امام فرماتے تو اپنے سپاہیوں کا رعب اور دبدبہ دکھا کے ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر تو کہے تو تجھے میں اپنے سپاہی دکھاؤں۔ کیا کہنے بھی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جیئیں ہزاروں برس۔ متوکل کہتا ہے فرزند رسول، مدینہ سے آپ یہاں پہ آئیں، چھوٹا سا بچہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی صحابی بھی ساتھ نہیں۔ امام نے فرمایا تو اسے بچہ سمجھ رہے ہیں؟ سپاہی میرے نہیں، اسی بچے کے ہیں۔ کہتا فرزند رسول مدینہ سے آپ اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ آئے، تیسرا بندہ آیا نہیں، آپ نے کون سے سپاہی دکھانے ہیں؟ میرے سپاہی دیکھیے، ہاتھوں میں تلواریں، نیزے، برچھیاں اٹھا رکھی ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، 5 سال کے حسن عسکری نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ متوکل کہتا ہے جدھر میں نے دیکھا فرشتے ہی فرشتے۔ اب فرشتوں کے قد کتنے تھے؟ قدم زمین پر، سر آسمان کو چھوتا، ہاتھوں میں ننگی تلواریں۔ اس نے ملائکہ کو دیکھا، غش کھا کے زمین پہ گرا، جیسے ہی ہوش آیا۔ متوکل کہتا ہے امام علی نقی بھی وہیں پہ، وہ 5 سال کا بچہ بھی وہیں پہ، فرشتے بھی وہیں پہ، بدن پہ تھر تھری لرزہ طاری ہوا۔ کہتا فرزند رسول مجھے معاف کر دیجئے، ہمارے تو بڑے کہہ گئے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، آج میں کہتا ہوں اگر آپ نہ ہوتے تو یہ فرشتے مجھے ہلاک کر دیتے۔ کیا کہنے بھی آپ کے، بہت شکریہ، جن کے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں بہت شکریہ، اللہ آپ سلامت رہیں، جیئیں ہزاروں برس۔ امام پہنچے سامرہ میں،
اچھا یاد رکھیے کہ دو روایات ملتی ہیں. پہلی روایت امام کا نام حسن ہے. عسکری کسے کہتے ہیں؟ عسکر کہتے ہیں فوج کو، لشکر کو. لوگوں نے کہا کہ فوجی چھاؤنی ہے، یہاں پہ فوجی تھے، امام یہاں رہتے تھے، اس لیے حسن عسکری مشہور ہوئے. دوسری روایت کے مطابق ان ملائکہ کی وجہ سے عسکری لقب مشہور ہوا. یہ لقب دیا کس نے؟ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد پر. بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد. اگر یہ بلند ترین ہے تو تھوڑے سے دھیمے سے لہجے میں ادا کیجیے. یاد رکھیے گا زبان گھر میں چلنے سے بہتر ہے کہ ذکر میں چلے. ہاں جو زبان بیوی کے سامنے چلے، بچوں کے سامنے چلے، ماں کے سامنے چلے، دوست احباب کے سامنے چلے اور ذکر آل محمد میں نہ چل سکے تو ایسی زبان پہ لعنت نہیں ہے. عسکری مشہور کیوں ہوئے؟ یہاں تو فوجی چھاؤنی کی وجہ سے، یہاں پھر متوکل نے کہا، اس نے کہا فرزند رسول آپ تو فرما رہے تھے اس بچے کا نام حسن ہے. یہ صرف حسن نہیں، یہ حسن عسکری ہے. بات یاد ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. دوبارہ واپس آ جائیے، مہربانی فرمائیے گا. جب امام سامرا پہنچے تبلیغات شروع ہوئی. آل محمد کی تبلیغات ختم تھوڑی ہو سکتی. جگہ جگہ پہ تبلیغات کی، لوگ مومن ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے، طرح طرح کے لوگ آتے، سوالات کرتے. یاد رکھیے گا ایک حمیری نامی بندہ ہے. کیا نام ہے؟ حمیر کہتے ہیں نا. حمیر کے کوئی چھوٹی یہ لگا حمیری، روایات میں سے حمیری کہا گیا. یہ حمیری کہتا ہے میں بازار میں جا رہا تھا، دھوپ بھی شدت کی تھی، کہتا ہر بندے کا سایہ تھا، میں نے ایک بندہ دیکھا جس کا سایہ نہیں تھا. کہتا میں نے سنا تھا کہ پیغمبر اسلام کا سایہ نہیں، یہ دوسرا بندہ کون سا آ گیا، اس کا بھی سایہ نہیں. حمیری کہتا میں تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے قریب پہنچا، دیکھتا کیا ہوں بندہ کوئی عام نہیں، امام حسن عسکری ہے. کیا کہے نبی آپ کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا مجبوری یہ بان گیا بھائی زیگم عباس نے عنوان رکھا امام حسن عسکری. میں نے پہلے کہا ان عنوانات پہ لوگ بولتے ہی نہیں. خدا کا جو بول رہے ہیں سید علی عابد آپ کا شکر گزار ہے، آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں. جو نہیں بول رہے اللہ آپ کی بھی زندگیاں دراز فرمائے. حمیری کہتا میں قریب دیکھتا ہوں امام حسن عسکری. کہتا سرکار اپنے گھر میں گئے، پیچھے پیچھے میں کہا فرزند رسول کوئی ایسا معجزہ دکھائیے یا معجزے کی نشانی دیجیے تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں، بتا سکوں. امام فرماتے ہیں جریر کے بیٹے، اس کے باپ کا نام جریر تھا، امام فرماتے ہیں جریر کے بیٹے کیا تو شک میں مبتلا ہے؟ حمیری کہتا میں نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ اللہ کی قسم مولا میں شک نہیں کر رہا، کوئی ایک معجزے کی نشانی دیجئے تاکہ لوگوں کو دکھا سکوں، وہ آپ کی امامت کے مزید قائل ہوں. حمیری کہتا میں دیکھتا کہ امام مصلی پہ تشریف فرما تھے، کہتا میں تو وہیں پہ بیٹھا رہا،
جو مصلی تھا وہ زمین کے نیچے جانے لگا. کہتا جیسے نیچے گیا زمین آپس ملی, امام آنکھوں سے غائب. کہتا میں نے دائیں بائیں دیکھا, صرف کمرے میں یا مولا تھے یا میں تھا, باہر چاہنے والے. کہتا میں نے تسبیح پڑھنی شروع کی, اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ. میں کہ پالنے والے رحم فرما, اگر باہر گیا تو جتنے چاہنے والے موجود ہیں وہ کہیں گے تیرے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور تھا نہیں, مولا کہاں گئے. کہتا ابھی دعا ختم ہوئی نہیں, زمین پھٹی, مصلی ظاہر ہوا. امام کے ہاتھ میں تھی ایک مچھلی. کیا تھی؟ یہ کھانے والی. امام فرماتے حمیری اس مچھلی کو میں 7ویں سمندر سے لے کے آیا ہوں, تو جسے کھلانا چاہے کھلا دے. حمیری کہتا میں نے مچھلی اٹھائی, دوست احباب رشتہ دار بزرگ ہمسائے ساروں کو دعوت دی. کہتا پورے شہر کو دعوت دی. مچھلی ایک, کھانے والا پورا شہر. حمیری کہتا معجزہ یہ تھا کہ لوگ مچھلی کھاتے بھی جا رہے ہیں, مچھلی میں کمی نہیں ہو رہے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حمیری کہتا میں نے دسترخوان لگایا, لوگ کھا کے اٹھتے جا رہے ہیں. کہتا سب سے آخر میں وہ لوگ آئے جو منافقین تھے. منافقین مچھلی کھا رہے. منافقین کہتے حمیری آج تک ہم نے ایسی لذیذ مچھلی کھائی نہیں, یہ مچھلی تو لایا کہاں سے؟ حمیری کہتا ہے مچھلی میں نہیں لایا, مچھلی لائے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام, اور لائے بھی 7ویں سمندر سے ہیں. حمیری کہتا ہے جتنے منافقین تھے انہوں نے مچھلی کھانی چھوڑی, اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو گئے. ان کا حمیری کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تیری عقل ماری گئی ہے کیا, تجھے سمجھ نہیں آتی؟ لوگوں نے آج تک پہلے سمندر کی حد نہیں دیکھی, تو 7ویں سمندر کی بات کرتا ہے. حمیری تھا عقیدے والا مومن, اس نے کہا بدبختو اپنے عقیدے خراب کیوں کرتے ہو؟ جن کا پہلا محمد زمین سے اٹھ کر معراج کی رات عرش پہ جا سکتا ہے, وقت کا محمد 7ویں سمندر پہ نہیں جا سکتا. کیا کہنے بھی آپ کے, بہت شکریہ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے. حیدری بہت شکریہ, مل کے سلامتی ہیں جی ہیں ہزاروں بس. بہت شکریہ. یاد رکھیے گا اس گھر کو سوچنا نہیں. اوہو قابل احترام عزت وہاں والی جناب محترم بھائی سید علی نقی صاحب تشریف لے آئے ہیں. اچھا میں ایسا کوئی یہاں تو مست ہوا تھا, مجھے نگاہ پڑی نماز وقت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس ان کی زیارت کر رہے تھے اس لیے جی ہاں اللہ آپ کی زندگی دراز میں بلند ترین صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد چل خارا جا. جی ہاں بس ان کا انتظار تھا میں بھائی کے حوالے ممبر کروں. زندگی رہی تو انشاءاللہ پورا مضمون امام حسن عسکری علیہ السلام پہ پڑھا جائے گا, ایک روایت امام علی علیہ السلام کے شان. یاد رکھے اس گھرانے کو سوچنا نہیں. پیغمبر اسلام کے 2 صحابی ایسے ہیں جن کی زندگی بہت طویل تھی. ایک جابر جن سے حدیث قصہ مروی ہے, دوسرے حضرت سلمان محمدی جن کی زندگی بہت طویل ہے. ایک روز حضرت سلمان محمدی صحن میں بیٹھ کے کپڑے دھو رہے تھے. امام علی علیہ السلام گھر کی چھت پہ بیٹھ کے کھجور کھا رہے تھے. امام نے کھجور کھا تو جو گٹھلی تھی سلمان کو ماری. سلمان کا یا علی آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں جبکہ میں آپ سے بڑا ہوں, آپ مجھ سے چھوٹے ہیں. امام چھت سے نیچے تشریف لائے, فرمایا کہ سلمان تو نے کیا کہا؟ کہتا سرکار میں آپ سے بڑا ہوں, آپ مجھ سے چھوٹے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ تو کتنے سال کا ہے؟ کہتا 280 سال کا. کتنے سال کے تھے؟ امام فرماتے ہیں تیری نظر میں میں کتنے سال کا ہوں؟ کہتے سرکار آپ تو بظاہر 27 سال کے نوجوان ہیں اور میں 280 سال کا بوڑھا. امام فرماتے سلمان ہم تجھے ایک وقت یاد کرواتے, تم اس وقت کو یاد کرو. کہتے جی مولا. امام فرماتے سلمان تجھے یاد ہوگا تیرا خاندان مجوسی تھا, آگ کی پرستش کرتے تھے, تو اپنے خاندان کو چھوڑ کے سفر کرتا 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 کئی مہینوں کا سفر کیا, تو پہنچا دشت ارین, ایک تالاب تھا. کہتا جی علی. امام فرماتے تیرا دل چاہا کہ وہاں پہ تو غسل کرے. کہتا جی علی. امام فرماتے تو لباس اتار کے تالاب میں داخل ہوا, تو غسل کر رہا تھا کہ جنگل کی جانب سے ایک بوڑھا شیر آیا. اب اتنے لفظ کہنے تھے کہ سلمان محمدی کہتا یا علی
جو قصہ آپ سنا رہے ہیں اس وقت تو سلمان بظاہر 18 سال کا نوجوان تھا، اب میری زندگی 280 سال، آپ 27 سال کے نوجوان۔ امام فرماتے سلمان ہماری بات ختم ہوئی نہیں، سلمان تجھے یاد ہوگا جب بھی تجھ پہ کوئی مشکل آتی تو ایک تسبیح پڑھتا تھا، یا فارس الحجاز ادرکنی، یا فارس الحجاز ادرکنی۔ جنگل کی طرف سے گھوڑ سوار آیا جس کے چہرے پہ حجاب تھا، اس نے تلوار کی وار سے شیر کے 2 ٹکڑے کیے، تو جلدی سے تالاب سے باہر آیا، قریب ایک باغیچہ تھا، وہاں سے پھول توڑ کے تو نے اس گھوڑ سوار کو ہدیہ دیا۔ کہتا جی یا علی، ابو طالب کے بیٹے نے اتنی بات کی تھی کہ دائیں آستین کو پلٹا، ایک پھول نکالا جو تر و تازہ تھا، جس سے خوشبو آ رہی تھی، جس پہ پانی لگا ہوا تھا۔ امام فرماتے سلمان پہچان، کیا یہ وہی پھول تو نہیں جو تو نے اس گھوڑ سوار کو دیا تھا؟ کیا کہنے بھی آپ کے، بہت شکریہ جی ہیں ہزاروں برس۔ کیا یہ وہی پھول تو نہیں جو تو نے اس گھوڑ سوار کو دیا تھا؟ اب سلمان محمدی رکے نہیں، بھاگتے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے کون ہیں؟ رحمت اللہ عالمین، ساتھ ابو ذر غفاری۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ذر سلمان کے چہرے کے اثار بتا رہے ہیں، کہیں علی سے ملاقات کر کے آیا ہے؟ آگے یا رسول اللہ وہ دشت ارین، شیر کا آنا، گھوڑ سوار کا آنا، اس داستان کو یا تو میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے، یہ تو آج تک میں نے آپ سے بھی بیان نہیں کی، علی کو کیسے پتا چل گیا؟ مصطفیٰ فرماتے سلمان تجھے کس نے کہا کہ صرف علی جانتے ہیں؟ یہ داستان تو میرا حسن بھی جانتا ہے۔ کیا کہنے بھی آپ کے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کے رسول سلمان تو حیران ہے، پریشان ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ اب کتاب کے لفظ ہیں، یاد رکھے کتابوں کے لفظ سن لیا کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے سلمان تو پریشان کیوں؟ ایک مرتبہ علی نے مجھے بھی حیران کیا ہے۔ فقہ جعفریہ، شیعہ سنا شریعہ امامیہ میں انبیاء حیران نہیں ہوتے، نامعصوم حیران ہوتا ہے۔ حیران وہ ہوتا ہے جیسے بھائی علی نقی یہ مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ علی عابد یہ دیکھو، اگر میں نے پہلے نہیں دیکھی تو میں حیران ہو جاؤں گا۔ اور جن کے لیے بنی ہی کائنات ہے وہ حیران نہیں ہوا کرتے، بس کتاب کا لفظ سمجھانے کے لیے۔ یا رسول اللہ آپ کو علی نے کب حیران کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلمان جب میں معراج پر گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ معراج پہ اور علی ابن ابی طالب نے حیران کیا؟ فرمایا ہاں سلمان۔ کہتے چوتھا آسمان تھا، ساتھ جبرائیل تھا، میں نے وہاں پہ ایک مسجد کی زیارت کی۔ میں کہا جبرائیل یہ مسجد کیسی؟ یا رسول اللہ زیارت کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے سلمان جیسے میں مسجد میں داخل ہوا، ایک مسجد میں ہزاروں مسجدیں، ہزاروں مسجدوں میں ہزاروں محراب، ہزاروں محرابوں میں ہزاروں ممبر سجے ہیں۔ سلمان کہتا ہے یا رسول اللہ ایک مسجد میں ہزاروں مسجدیں، ہزاروں مسجدوں میں ہزاروں محراب، ہزاروں محرابوں میں ہزاروں ممبر سجے ہیں، یا رسول اللہ سجے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے سلمان جب میں نے دائیں دیکھا ممبر پہ علی، بائیں دیکھا ممبر پہ علی۔ سلمان میں دائیں دیکھتا مجھے ممبر پہ علی نظر آتا، میں بائیں دیکھتا مجھے ممبر پہ علی نظر آتا، میں آگے دیکھتا مجھے ممبر پہ علی نظر آتا، میں پیچھے دیکھتا مجھے ممبر پہ علی نظر آتا۔ سلمان میں جہاں جہاں دیکھتا مجھے ممبر پہ علی نظر آتا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے تم جدھر جدھر دیکھو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا۔ بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جن کے ہاتھ بلند ہو گئے جی ہیں ہزاروں برس۔ بہت زیادہ میں پڑھ گیا، زیادہ ایسے رہا میں 3 سے 4 منٹ اور پڑھا۔ آج لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ اپنی ماں بہنیں لے کے بازاروں میں آ جاتے ہیں، یہ امام بارگاہوں میں آ جاتے ہیں، سیدزادہ ممبر حسین پہ کھڑے۔ صرف میرے ایک سوال کا جواب دو، آج کے بعد کوئی شیعہ اپنی ماں بہن لے کر امام بارگاہ میں نہیں آئے، انصاف تو کرو یار۔ کیا کبھی کسی نے 3 سال کی بچی کو بھی تازیانے مارے ہیں؟ جن کی ہائے نکل کے اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ ہائے بس میں ہے، آنسو بس میں نہیں۔ اتنا مارا ہے حسین کی بیٹی کو، کربلا سے شام تک سکینہ بنت الحسین سوئی نہیں۔ بڑے عرصے کے بعد ایک ہی روایت پڑھنی، اسی پہ طالب دعا۔
اس بغیر یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو بلایا، سجاد ماں بہنوں کو ساتھ لے، وطن واپس جا، آج ہم نے تمہیں رہا کیا۔ امام روتے ہوئے زندان میں آئے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا بڑی شہزادی پوچھتے ہیں بیٹا سجاد کہاں گئے تھے؟ غریب رو کے کہتے اماں یزید نے بلایا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ اماں رہائی مل گئی، وطن واپس چلے۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی سجاد جسے وطن جانے کا شوق تھا وہ تو زندان میں مر گئے۔ میرے بچے ہم نے رہائی مانگی نہیں، اس نے رہا خود کیا، میری کچھ شرطیں ہیں، اماں حکم کیجیے۔ فرمایا دربار میں جا، اسے کہتے وہ چادر جو میرے سر پہ تھی شام غریبہ میں لوٹی گئی، وہ چادر میری ماں زہرا کی تھی، اسے کہا واپس کر۔ میرے بچے میری دوسری شرط ہے، میرے بھائی حسین کا جو کرتا لوٹا گیا اسے کہا واپس کر، باقی جو چیزیں بیبیوں ہیں لکھوا، دربار میں جا۔ آقا قزوینی بہت بڑے عالم دین قم المقدس میں گزرے ہیں، وہ روایت لکھتے ہیں جیسے امام سجاد علیہ السلام دربار میں آئے نا، اس کے سامنے فرشتہ آئے، اتنا بڑا کمینہ تھا یزید، کسی کے آنے پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا، جیسے اس کے سامنے فرشتہ آئی، اس نے تخت کو چھوڑا، تخت چھوڑ کے کہتا ہے سجاد چادر کرتا یوں مانگتے ہو جیسے لوٹنے والا کوئی ایک تھا، مجھے کیا پتا تیری دادی زہرا کی چادر کس کے پاس ہے، تیرے بابا کا کرتا کس کے پاس ہے۔ امام فرماتے تو نہیں جانتا میں جانتا، یہ تیرے پہلو میں بیٹھا ہے، اس کے پاس میرے بابا کرتا۔ اس نے کہا جاؤ شبیر کا کرتا لے کر آ، امام کا کرتا آیا، آخری لفظ طالب دعا ختم ہو گئی نوکری، اذان بھی پہلے بھی اذان ہوئی پھر اذان ہو رہی، جیسے ہی کرتا آیا امام سجاد نے تمام تبرکات سمیٹ کے سینے کے ساتھ لگائے، روتے ہوئے زندان میں آئے، علی کی شہزادیاں اکٹھی ہوئیں، امام سجاد فرماتے اماں زینب یہ تیری ماں زہرا کی چادر، یہ بابا حسین کا کرتا، یہ فلاں بی بی کی چیز، یہ فلاں بی بی کی چیز۔ آقا قزوینی کہتے ہیں آخر میں ایک چیز ایسی بچی، غریب سجاد نے جلدی سے اٹھا کے ابا کے دامن میں ڈالی، علی کی بیٹی کی طرف پشت کی اور خون کے آنسو رونے شروع کیے۔ علی کی بیٹی کہتی سجاد چھپاتا کیا ہے، دیتا کیوں نہیں؟ غریب رو کے کہتے اماں یہ کوئی چادر کرتا نہیں، میری سکینہ کے کانوں کے دو در بچ گئے ہیں، اماں میری بہن شام کے زندان میں مر گئی۔